الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا ایسا عمل کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر ایسا جادو کیا گیا ہو کہ جو ختم کرنے کے باوجود ختم نہ ہوتا ہو اور بار بار لوٹ آتا ہو، تو ایسا وظیفہ آج ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کہ بار بار کیا گیا جادو اس کو کیسے ختم کیا جائے، کون سا عمل کیا جائے کہ اس جادو کو مکمل طور پر جڑ سے اس کا خاتمہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کا عمل کرواتے ہیں، جبکہ جادو کا عمل کروانے سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اگر جادو کیا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے ملا کہ وہ اس پرفتن دور کے اندر بھی وہ جادو کے معاملات لوگوں پر کروا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یقینی طور پر ہم لوگ بھی یہ سوال جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں کہ جادو لوگ کیوں کرواتے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں سے آتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے لگا کر عاملین کو، جادوگروں کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرو، فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ تو یقینی طور پر یہ ایک حیرت والی بات ہے، لیکن اس کے پس پردہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر جس شخص کے اندر وہ 3 لفظ پائے جائیں، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے ان کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ 3 لفظ ہیں حسد۔ اور یقینی طور پر حسد ایک ایسی غلیظ اور گندی بیماری ہے کہ جس شخص کو لگ جائے تو وہ جب اپنا بدلہ اتارنے پہ آتا ہے، جب وہ مقابلہ کرنے پہ آتا ہے تو حسد کی آگ میں وہ جل جل کر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس شخص کو تباہ کر دوں، میں اس شخص کو برباد کر دوں۔ اور یہی 3 لفظ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ وہ جب کسی کے اوپر جادو کرنے جاتا ہے۔ کوئی جادو کرنے والا ویسے بھی مسلمان نہیں رہتا، تو پھر حسد سب سے پہلے اس کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلمانی سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو مین اس کا جو ایشو ہے، مین اس کا جو مسئلہ ہے، وہ اس کے دل کے اندر کی وہ آگ ہے کہ جس کو وہ باہر نکالنا چاہتا ہے، اور اس سے وہ نہ صرف دوسروں کا نقصان کرتا ہے بلکہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایسا عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا جو بھی جادو کے آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ یقینی طور پر جڑ سے ختم ہوں گے۔ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ طٰہٰ۔ جی ہاں، سورہ طٰہٰ، اس کا آپ نقش حاصل کر لیں، سورہ طٰہٰ کا آپ نقش حاصل کر لیں اور وہ نقش اپنے پاس آپ رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ ہوگا کہ جو جادو بار بار آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی جادو کرے گا تو اس کا مکمل اثر آپ کے اوپر نہیں آئے گا، اور جو بھی اثر آئے گا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوگا کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے لیے ہی یہ حصار ہے۔ تو یہ نقش آپ حاصل کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ پھر اس کی برکتیں بھی ضرور پائیں گے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں احباب تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔